बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। खबर क्या है जनाब? हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली है। ये वो कॉस्ट है जो हमने पे की है। जी, ये जो अभी आप जिसकी खुशियां मनाने वाले हैं, शहबाज शरीफ नमूदार होंगे 25 सितंबर को और आके जनाब खुरे अपना करेंगे, सीना चौड़ा करके कहेंगे कि जनाब कर्जा मिल गया है, मुबारक हो कर्जा मिल गया। भिखारी के लिए सबसे अच्छी आवाज़ क्या होती है? उसके कशकोल में जब कोई सिक्का गिरता है तो उनको हो चुकी है आदत। हो गई शाम, हाँ, हो गई शाम तो कशकोल उलट कर देखा, इतने सिक्के थे कि लोगों ने पलट कर देखा। वाह। जिस्म जज्बात से आरी था सरासर उसका, मैंने शायद किसी पत्थर से लिपट कर देखा। वाह। कोई आसार नहीं उसके नजर आने के, मेरी आंखों ने भरे शहर में बट कर देखा। और कफे कातिल की तरफ लुत्फ़े दिगर की खातिर सबने देखा कि मेरे जिस्म ने कट कर देखा। आसमां उसकी हथेली पे धरा था फैसल, हमने एक रोज जो बीनाई से हट कर देखा। अब आपने छेड़ दिया, वो गजल मेरे जहन में आ गई, मैंने कहा गजल भी सुना देते हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए ना वो अख्तर उस्मान की गजल ज्यादा बेहतर थी कि मिन्नत से कोहे तूर अगर सर भी हो तो क्या, वाह। ऐसे मुराद वसल बराबर भी हो तो क्या, वाह। सूरत नुमाइयों से उठा कब का दस्ते शौक, अब संगे सौतियाब में पैकर भी हो तो क्या। वाह। एक दश्ते बेदिली है लहू में नमू पजीर, अव्वल तो घर नहीं है अगर घर भी हो तो क्या। सूरत हाल तो बड़ी खराब है, खबर पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स IMF बार और न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विल नॉट सेटअप, नहीं सेटअप किए जाएंगे नए स्पेशल जोन्स, विड्रॉ कर लिए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव्स हैं। भाई अगर आपने CPEC से फ़ायदा उठाना है, आपने सिर्फ उसका किराया या उसका वो तो नहीं लेना ना कि जनाब टोल टैक्स आपने लेना है, आपको सिर्फ वो तो आपने अब भैया आप अपने यहाँ कुछ बनाएंगे, कुछ उगाएंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर आएंगी मुख्तलिफ कंपनियाँ, लोकल कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ। वो कैसे आएंगी जब उनको आपने एक फैसिलिटी बना के देनी है, एक एरिया बना के देना है, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है, आपने उनको कोई टैक्स के हवाले से कोई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना के, कुछ एग्जाम्पशंस दे के आपके लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ को प्रोडक्शन होगी, फिर वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर आएंगे, पूरा साइकिल है ना जी। तो उन्होंने कह दिया, वो जाहिर है कि हमें तो पता था कि ये CPEC वाली शराइत उन्होंने रखनी है। आप इस नहज पर पहुंचे कैसे हैं? कुछ गुज़िश्ता 2.5 साल में आप कितने मफलूज हो गए। और सिर्फ जाहिर है कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं, भाई सबका हिस्सा है, लेकिन इमरान खान का कितना हिस्सा है छोटा, या उनकी जमात का कितना हिस्सा है? इतना सा हिस्सा है ना, जिसमें 2 साल कोरोना के याद रखिए जी। ये सारी अच्छा ये खबर की डिटेल्स पढ़े ना तो आपको पता चलता है कितनी भयानक। एक मेजर डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने IMF की ये शर्त मान ली है कि पाकिस्तान कोई भी नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएगा, और जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, उनको एक्सपायरी के बाद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। IMF की कंडीशन $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ये आई है। इसको अभी तक हमारा वो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो हुकूमत का ये कंडीशन एक्सेप्ट करने से प्लान है इकोनॉमिक जोन्स बनाने का, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसका जो पीस ऑफ लैंड है वहाँ पर जो बनना था उसका तो खाता ही गोल हो गया। गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये कहा है कि IMF ने पाकिस्तान को कहा था कि आप कोई भी नया इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएंगे, और ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों पे अप्लाई होगा। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। सही। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम नहीं करेंगे। इस किस्म की जो कंडीशंस हैं वो ये बताती हैं, शहबाज राना कहते हैं कि IMF ने किस तरीके से कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान की इकॉनमी और इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ को। अब वो डिक्टेट करेंगे, वो बताएंगे, और इन्होंने एडवर्सली इम्पैक्ट किया फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के। हमने जो तरक्की के हमारे वो तरीक़ाकार है और जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को इन जोन्स में हमने लाना था, अट्रैक्ट करना था, उनको बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है। हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया स्कोर्स ऑफ IMF कंडीशंस, सैकड़ों जो शराइतें हमने वो मान ली हैं, और उसमें 1.8 ट्रिलियन के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में 51% इजाफा किया है, फिर बाकी चीज़ों में भी आपको तो गैस में हर चीज़ में इजाफा किया है।
ان تمام ہارش میئرز کے बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा इजाफा किया. شہباز رانا کہتے ہیں کہ ان تمام ہارش میئرز کے باوجود اب ایسی کنڈیشنز بھی آ گئی ہیں کہ جس میں انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی ہے, ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے, اور پھر بھی پاکستان کو $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج نہیں مل سکا. اور ابھی یہ 25 ستمبر کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. پھر اس میں انہوں نے اس کی تفصیل میں بتایا کہ جو ان کی بات ہوئی خیبر پختونخوا کے جو ایڈوائزر ہیں مزمل اسلم, انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں مانیں گے شرائع, ہم تو اپنے پلانز جو ہیں ان کے مطابق چلیں گے. اس کی ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے شہباز رانا نے. اور اس کے بعد یعنی کہ جو آپ کا ابھی جو بن رہے ہیں رشکئی اسپیشل اکنامک زون ہے خیبر پختونخوا میں, پھر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد میں, اسی طریقے سے جو بننی تھی آئی سی ٹی ماڈل زون اسلام آباد کا, پھر ایک آپ کا جو ہے وہ میرپور انڈسٹریل زون ہے, پی ایس ایم لینڈ کے اوپر انڈسٹریل پارک بننا ہے, پاکستان اسٹیل مل, ہاں جو وہ بننا ہے, پھر بننا تھا, پھر محمد ماربل سٹی, پھر اور دیگر جو ہے وہ بلوچستان کے وغیرہ وغیرہ یہ بننے تھے. آپ نے جو ایس آئی ایف سی کا جو سارا معاملہ تھا, انہوں نے ہائی لیول چائنیز بزنس ڈیلیگیشن کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, اور ادھر سے جناب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سرنڈر, آئی ایم ایف زندہ باد. اب آگے آ جائیں, اس کی نا پھر ایک تردید آئی جی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو شہباز رانا نے پھر اگلے دن یہ خبر کی ہے 12 ستمبر کو. اس کا پہلے ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وڈرا کر لیا پروپوزل جی نیا بلوچستان میں جو بننا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اس کے حوالے سے. اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو کتنا انفلوئنس ہو چکا ہے اب آئی ایم ایف کا. خبر کیا ہے, آئی ایم ایف پریشر ہالٹس نیو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پلان, گورنمنٹ withdraws بلوچستان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پروپوزل, اپرووز فنڈس فار ایس سی او سمٹ. کہ یہ جو ایس سی او سمٹ ہے اس کے لیے فنڈس جاری کر دی ہیں, اور جو بلوچستان کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس کو جناب ختم کر دیا ہے, اس کے لیے فنڈس جاری نہیں ہوئے. حکومت نے وڈرا کر لیا پروپوزل شہباز رانا کی خبر کے مطابق ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا بلوچستان میں, اور اس میں جو ایک کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی اس کو مانتے ہوئے یہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے انیشلی پش کیا تھا کہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے تاکہ کاپر ایکسپورٹس جو ہے وہ سیادق بلوچستان سے کی جا سکیں. منسٹری آف فائنانس نے اس کو اپوز کیا کہ یہ پلان جو ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ای سی سی کی جو تھی جی وہ کیا, اور اس کے نتیجے میں وڈرال ہو گیا, لیڈنگ ٹو اٹس وڈرال. فائنانس منسٹر نے اس کو چیئر کیا تھا. 1 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں ایس سی او سمٹ کے لیے. پھر اس میں آگے کہا گیا ہے کہ جو ای سی سی ہے اس کو بتایا گیا نہیں کہ وہ تو خیر اس کے متعلق ہے نا, منسٹری آف فارن افیئرس کے متعلق جی کہ سمٹ کے لیے کتنا پیسہ لگنا ہے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیادق کاپر مائن ایریا ہے اس کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا جو پروپوزل آیا ای سی سی میں, تو منسٹری آف فائنانس نے کہا کہ نہیں جناب اس کے لیے پیسے نہیں جاری ہونے چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمارے پہ پابندی لگائی ہے, کہا ہے کہ نہیں کرنا, اور ہم نے وہ پلان جو ہے پھر اس کی وجہ سے وڈرا ہو گیا. پھر اس کی ساری انہوں نے تفصیل آگے رکھی ہے. تو یہ دیکھیں صورتحال ہے. آپ صورتحال بلکہ یوں سمجھ لیں, بالٹی ہے, بالٹی میں آپ نے نلکا چلایا ہوا ہے پانی بھرنے کے لیے, اور اس کے نیچے 15 سوراخ ہے. صحیح, آپ کتنا نلکا گیڑ لیں گے اس کو بھرنے کے لیے, وہ پانی آپ کا جا رہا ہے اور اسی سپیڈ سے, پیندہ ہی نہیں ہے اس کا بالٹی کا. پیندہ تو بنا دو بھائی اس کا, اس کو جوڑ تو دو نیچے سے, اس کو بند کریں گے تو پھر اس کے بعد صورتحال بنے گی. تو فی الحال دیکھیں اکانومی کے لیے, میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں تو آپ کو دیکھیں چیزیں پڑھ کے کچھ بتائیں جو ہمیں تھوڑی بہت سادہ سی سمجھ آتی ہے. بہت بڑے ایکسپرٹ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹکلی بہت شروع سے اندازہ تھا, آپ اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خود قلم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کلاؤڈ آپ کا, آپ کی کوئی ایسے آپ کے پاس ڈپلومیٹک کارڈز نہیں ہیں, انٹرنلی لڑائی چل رہی ہے, آپ کے دوست ممالک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, سیاسی لڑائی کو ختم کریں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کریں تاکہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ آئے. تو انویسٹمنٹ وہ کیا آنی تھی, آپ نے جناب آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن بھی مان لی. آئی ایم ایف پنش کر رہا ہے حکومت کا بھی. دیکھیں بہت زیادہ حکومت کا قصور کیا ہے,
IMF نے تو یہ کرنا ہے. ہوں آپ نے اگر جو US کانگریس کی فارن افیئرس کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وی شوڈ یوز, کہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو بن رہا ہے, اور اس گراؤنڈ زیرو کو بننے سے روکنے کے لیے IMF کو لیورز کے طور پہ ہم نے استعمال وہ کر لیا. آپ نے ان کو الاؤ کیا ہے نا. آپ اپنے آپ کو اتنا ویک کر چکے ہیں جہاں پر آپ کو یہ پریشرز آپ سسٹین نہیں کر سکتے. بھائی امریکہ نے تو زور لگانا ہے نا پاکستان پہ, خان صاحب کے دور میں بھی لگا رہا تھا. کیوں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈز بٹوین چائنا اینڈ دا US, کہ یہ اپوز کیا تھا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نہیں دیں گے, فلاں چیز نہیں دیں گے, فلاں نہیں دیں گے, اپنے کسی اور ملک کے ساتھ ریلیشن شپ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اس وقت آپ اس پوزیشن میں تھے, ویک ہوتے 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 اس لڑائی میں آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر آپ کو عقل کو ہاتھ اور تھوڑی سی مت لینے کی ضرورت ہے. یہ ہے جناب وہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی. ایک دن ہم تو انتظار کر رہے ہیں جو شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں کس جگہ پہ پتہ نہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا یہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا. سبات, ہاں اسٹل کام پیچھے کھڑے ہوئے سبات میں کیا تھا جس میں کہا تھا آٹا 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 میں کپڑے بیچوں گا, نہ کپڑے بکے نہ آٹا سستا ہوا بھائی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.